کروں اور اسی کے ساتھ ساتھ مجھے کوئی نقصان دینا. تو آج سے 10 برس پہلے اسلام کی فکر معصومی کے نام سے کہا ہے لیکن ہم کوئی تارے چلا کے بیٹھے تارے نہیں کر پاتے. تو بہترین فکر اسلام جس کے نام کی موجود ہے. لہٰذا کل اور پرسوں 11 اور 12 گروپ کے انٹرویو رجسٹریشن اور فری آف کاسٹ مشورہ کیجیے, دوا لیجیے. اس کے اسلامی علم معصومی اسلام کے وہ ہے کہ جو فائدہ تو پہنچائے گی لیکن نقصان کو نہیں پہنچائے گی. میں زیادہ پہلوں کے وہاں خدمت کا ضرور کا گزارش کروں گا کہ چند کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے کہ کوئی الگ سے تقریر کی جائے. یہ دوبارہ آپ لوگ سنتے ہی رہتے ہیں. ہمارے مہمان ہیں ان سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنا ہمارے ہاتھ میں لے کر ہے. لہٰذا میں اپنا جو اپنے مہمان کو دے رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو سامعین ہیں مومنین اس سے مکمل طور پر استفادہ کریں گے. سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ جو دین کے لیے اس کے ذریعے سماجی فلاحی اور ہمارے کام کے گزارش کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اللهم صل علی محمد. آپ لوگ ویسے ہی دو کے لیے بیٹھے ہیں اور چھوٹی چھوٹی تقریریں بھی ہوئی ہیں. آپ کا وقت کافی کیا گیا. آپ کی محبت ہے اور نوازش ہے کہ آپ نے مہمان کا استقبال اتنا کر دیا. میں بہت زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا. آپ سب آج جمعہ ہے, اسلامی طریقے سے تو یہ چھٹی کا دن ہے مگر ہندوستان میں کام کا دن ہے. تو میں سمجھتا ہوں آپ لوگ سب اپنے اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو چھوڑ کر یہاں بیٹھے ہیں. بہت ہی مختصر سی بات اور انشاءاللہ آپ کی صحت کو تمام کیا جائے گا. صحت اور طبابت یہ ایسی دو چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی ازل سے جب سے شروع ہوئی ہے, جب سے جناب آدم علیہ السلام اس زمین پر حکومت کیے ہیں, تو طبابت اور صحت یہ انسان کی زندگی کے اہم ستونوں میں سے ایک ستون رہا ہے. ٹھیک ہے, انسان کی زندگی میں شاید اگر فرض کر لیں آج ایسے کوئی بسکٹ کا پیکٹ ہے یا کوئی چپس کا پیکٹ ہے, اگر نہ ہو تو بہت فرق نہیں پڑ جائے گا, کچھ بدل نہیں جائے گا. مگر اگر طبابت نہ ہو تو انسان کا ایک زندگی کا اہم ستون جو ہے وہ غائب ہو جائے گا, جس کے بغیر زندگی کرنا سخت ہے. تو روز اول سے, پہلے دن سے جب سے انسان زندگی کر رہا ہے, یہ دونوں چیزیں انسان کی زندگی کا حصہ رہی ہے. اور جب بھی انسان بیمار پڑا ہے, تو طبیبوں پر وظیفہ تھا کہ اس بیماری کا علاج انسان کو دے. نئی نئی بیماریوں میں انسان مبتلا ہوتے رہے, طبیب آئے اور انہوں نے اپنا کام کیا, اپنے وظیفے کو انجام دیا اور بیماروں کو شفا دی. یہ خدمت طبیبوں کا وظیفہ تھا. ٹھیک ہے, اسلام دین کے نام سے پکارا گیا. اسلام کو دین کا عنوان دیا. کس چیز کا عنوان دیا ہے؟ دین کا. یعنی اسلام کیا ہے؟ دین ہے. اور دین جو ہے وہ یہ دین بھی آخر دین ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد بھی اور کوئی دین آئے گا, یہ آخری دین ہے.
آخری بار خدا نے اپنے بندوں سے قرآن کے ذریعے سے بات کی ہے، ٹھیک ہے، اور دین بھی جامع ہے اور کامل ہے، یعنی یہ دین میں ساری انسانوں کی مصیبتوں کا حل ہے، سارے سوالوں کے جواب ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہم اس کو ثابت کرتے ہیں، عقیدی طور پہ اس کو ہم ثابت کرتے ہیں کہ یہ دین جامع ہے اور کامل ہے، یعنی اس میں ساری مصیبتوں کا حل ہے، سارے سوالوں کا جواب ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، لا ریب فیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم یہ صغرا اور کبرا کو ایک کر کے نتیجہ حاصل کریں تو ملتا یہ ہے کہ جب کسی انسان پر یا کسی دور میں رسول اللہ کے بعد یہ دونوں چیز کو آپ دھیان رکھیں، صغرا کبرا کو، پہلی چیز کہ انسان کی زندگی میں طب اور صحت اہم ستون ہے، دوسرا یہ دین جو ہے جس کے ہم مسلمان ہیں، جس کی امت ہے ہم اس رسول کے، انہوں نے کامل اور جامع جو ہے وہ دین کو پیش کیا ہے، یعنی اگر کبھی بھی صحت کے عنوان سے مشکل پیش نظر آئے تو دین کے پاس اس مشکل کا بھی حل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ چیز جو اس مشکل کو حل کرے اس کو اسلامی طب یا طب اسلام کے نام سے جانا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اہم سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ طب اسلام ہے کیا؟ بہت ہی مختصر صرف 4 نکاتوں کے ذریعے سے آپ کو جواب دینے کی کوشش کی جائے۔ پہلا نکتہ مفہوم شناسی۔ جب ہم سنتے ہیں طب اسلام تو ذہن میں آنا کیا چاہیے؟ میرے ذہن میں جو آ رہا ہے، آیا آپ کے ذہن میں وہی آ رہا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، جب میں امروہہ کہتا ہوں تو ہو سکتا ہے میرے ذہن میں آنکھ اور روہو مچھلی آئے، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں کوئی عمارت آئے جو اس نے امروہہ میں دیکھی ہو، تو سب کا مفہوم ایک ہے یا الگ الگ ہے؟ تو طب اسلام کا مفہوم شناسی کیا ہے؟ دوسرا، آیا اس طب اسلام کو لے کر علماء جتنے ہیں جو متفکرین ہیں، جو مسلمین میں بڑے متفکرین ہیں، ان کی نظر میں طب اسلام کا ایک ہی معنی ہے یا الگ الگ معنی ہے؟ تیسرا، طب اسلام عمومی طور پہ عمومی سطح پر آج مسلمانوں کے لیے کیا تکنیک سازی اور سازگاری رکھتا ہے، یعنی ہمارے لیے کیا ہے اس طب اسلام میں؟ آج اگر ایک مسلمان طب اسلام کی طرف رجوع کرتا ہے تو اسے کیا ملے گا؟ اور چوتھی چیز، امروہہ میں یہ طب اسلام کیا کرنے آیا؟ پہلی، مفہوم سازی، طب الاسلام، اس میں 2 لفظ ہیں، طب اسلام، عربی میں اگر اسے ایک کرتے ہیں مضاف مضاف علیہ بنتا ہے طب الاسلام، یعنی اسلامی طب۔ جو بھی چیز اسلام سے جڑ جائے وہ رسول سے جڑ جاتی ہے سب سے پہلے، ٹھیک ہے۔ اگر میں کہوں اسلامی لباس تو یہ لباس اگر اسلامی ہے تو سب سے پہلے رسول سے جڑے گا، یعنی رسول کا لباس یہ رہا، ٹھیک ہے۔ طب الاسلام یعنی وہ چیز جو رسول سے جڑ جائے، جو رسول سے جڑ جائے وہ وحی سے جڑ جاتی ہے، جو وحی سے جڑ جائے وہ جبرائیل سے جڑ جاتی ہے، جو جبرائیل سے جڑ جائے وہ اللہ سے جڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم کسی بھی چیز کو مضاف علیہ میں اسلام لے آئیں تو وہ سیدھا اللہ کو جڑتی ہے۔ تو طب الاسلام یعنی یہ وہ طب ہے جو اللہ کا بھیجا ہوا طب ہے، یہ اس کی مفہوم سازی بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے 3 الگ جریان ہیں جس میں متفکرین نے اپنی اپنی رائے دی، ٹھیک ہے۔ پہلی رائے یہ ہے کہ یہ طب اسلام تو ہے مگر طب مسلمین والا طب اسلام ہے، یعنی یہ 3ری ہجری سے، ٹھیک ہے، 300 سال بعد رسول مآب کے آنے کے، یعنی ہجرت کے بعد کے 300 سال بعد یہ عام طور پہ استعمال کیا گیا۔ مسلمانوں کے جو بھی مملکت تھی، مسلمان جہاں پہ رہتے تھے، عرب میں جو ان کی رہائش تھی، وہاں پہ یہ استعمال ہونے لگا طب مسلمین، یعنی مسلمانوں کا طب۔ ہو سکتا ہے اس میں یونانی ہو سکتا ہے اس میں اغیاروں کا یعنی غیر مسلمانوں کی حکمتیں ہو،
ٹھیک ہے، کیونکہ اسلام میں کوئی مشکل نہیں ہے، آپ اگیاروں کے پاس جا کر ان کی حکمت لے سکتے ہیں. حکمت مومن کی کھوئی ہوئی جائیداد ہے، جن کے انجام لے لے لو. ٹھیک ہے، تو یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے، اس کا اللہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ مسلمین جو ہے وہ اس پر کام کیا کرتے تھے اور انہوں نے اس طب کو رائج کیا. دوسرا نظریہ طب اسلام کا طب اسلام ہے، مگر انگلش میں کہا جائے گا چھوٹے آئی کے ساتھ، کیپٹل آئی کے ساتھ نہیں. یعنی کیا؟ یعنی اس میں وہ چیزیں ہیں جو دین کے فقہی اور اصولی منافع سے ٹکراتی نہیں. یعنی اس میں اگر کوئی طبیب آ کر کہتا ہے کہ بھائی آپ اس میں ایسے جانور کا گوشت دوا میں شمار کر کے کھا لیں جو حرام ہے، تو یہ طب اسلام نہیں ہے. مگر اگر آپ اس میں ایسی کوئی چیز جوڑ لیں جو حرام نہیں ہے یا مکروہ نہیں ہے، کراہت میں یا جو ہے وہ محرمات میں نہیں آتی، تو وہ طب اسلام کہلایا جا سکتا ہے. یعنی جو بھی چیز ہماری فقہی اور اصولی منابعوں سے، ہماری فقہی اور اصولی اساسوں سے نہیں ٹکراتی، وہ طب اسلام ہے، آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے جو لباس پہنا ہے، کچھ لوگوں نے جینس اور شرٹ پہنا ہے، یہ اسلامی لباس نہیں ہے، ٹھیک ہے، مگر اسلامی منابعوں سے ٹکراتا بھی نہیں ہے. ٹھیک، تو علماء نے اور آئمہ اللہ نے اسے جائز قرار دیا، کہا کہ آپ پہن سکتے ہیں مگر اسلامی نہیں ہے. مگر اسلامی لباس کے نام سے جانا بھی جا سکتا ہے کیونکہ ٹکراتا نہیں. تیسری چیز، طب اسلام بیمام ہوا، یعنی خود طب اسلام ہے ویسا ہی جیسے اللہ نے بھیجا. ٹھیک ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس آیا کوئی ایسی باتیں، ایسی کوئی چیز، اپنی دلیل ہے. رسول مآب صلی اللہ علیہ وسلم، رسول مآب اور معصومین کے اقوالوں کو اگر دیکھا جائے تو 20,000 روایتیں ملتی ہے جس میں خود رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ یا معصومین علیہ السلام نے انسان کے سب زندگی کے عنوان سے بات کری ہے. کیا کھانا چاہیے، کیا پہننا چاہیے، کیسے کھانا چاہیے، کیسے پہننا چاہیے، کیا کس وقت پہ کرنا چاہیے، اس پر مزید ہوتی ہے. 20,000 روایتیں، اور اگر تکراری روایتوں کو نکال دیا جائے تو کم سے کم 6,000 ملتی ہیں. 6,000 روایتیں صرف کیا کھانا چاہیے، کیسے کھانا چاہیے، کب کھانا چاہیے پر حتیٰ تک کہ معلوم یہ پتا ہے کہ ناخن ہمیں جمعے کے روز کاٹنا چاہیے. بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ 9 انگلیوں کی ناخن یہاں سے شروع کریں، ایک کو چھوڑ دیں جمعے کے لیے. یعنی یہ سب کو آپ پنچمی یعنی کل جو گیا ہے دن تھرسڈے کا، اس دن پہ آپ 9 انگلیوں کے کاٹ لیں، جمعے کو ایک کاٹ لیں. ٹھیک ہے، یہاں تک اسلام نے آ کر بتایا ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے، آپ لوگوں کو زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا، ورنہ بتاؤں کہ تاروں کی حرکتیں ایسی ہوتی ہے کہ جس میں اگر آپ 9 انگلیاں کاٹیں گے تو آپ کا اینگزائٹی اور ڈپریشن جو ہے وہ نکل جائے گا تھرسڈے کو. اور ایک انگلی کا کاٹنا جمعے کو آپ کے لیے برکت کا باعث بنتا ہے، اس لیے کیونکہ یہ آپ کے دماغ کو ایک الگ طریقے سے فعال کرتا ہے کہ آپ صحیح سوچیں، صحیح فیصلہ لیں تاکہ آپ سود زیادہ کریں. ہم کہیں ایسے بیٹھے جو تاجر ہوں گے، کبھی کبھی غلط فیصلہ کرتے تو نقصان ہو جاتا ہے نا بھائی صاحب. صحیح فیصلہ کیسے کریں، یہ انگلی کو جمعے کے دن جو ہے اس کا نام ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں 6,000 روایتوں میں رسول مآب اور ان کی آل کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے. اچھا، یہ صرف اتنا ہی نہیں ہے، اس کو محدود مت کر دیجیے گا. اچھا انہوں نے کہا کہ یہ ناخن کاٹیں گے تو فائدہ بہت ہوگا، نہیں، اس میں بہت گہری حکمت بھی ہے جو ہو سکتا ہے ہم مسلمین کے پاس نہ ہو. لیکن رسول مآب یہ چیز کو اتنی چھوٹی چیز کے لیے بیان نہیں کریں گے، وہ ایک فائدہ ضروری ہے کہ وہ بھی ہو. حکمت بہت گہری ہے، وہ صرف رسول مآب کے سینے میں یا امام زمان کے سینے میں ہو. جب آئیں گے تو بتائیں گے. جواب کے ضرور کے تو 6,000 روایتیں بیان کی ہیں. 6,000 روایتیں کم ہوتی ہیں ایک بڑے سے نظام کو سازگاری دینے کی. 6,000 روایتیں. تو ہاں، یہ طب اسلام وہی طب ہے جو اللہ نے بھیجا ہے. ٹھیک ہے، آیا کیا ہے کرنے کے لیے آپ کی ضرورت ہے، آپ کی ضرورت ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد جب انہوں نے نبوت کا اعلان کیا تو 6 خط لکھے تھے انہوں نے، ٹھیک ہے، 6 الگ بادشاہوں کو یہ بتاتے ہوئے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، فرستادہ ہوں، میں دین لے آیا ہوں اور آپ سے درخواست اور دعوت ہے کہ آپ میرے دین پر آ جائیں۔ 5 بادشاہوں نے بڑا عجیب سلوک کیا، کسی نے قاصد کو مار دیا، کسی نے خط پھاڑ دیا، کسی نے جلا دیا، ایک نے قبول کیا، وہ نجران تھا، مصر کا، ٹھیک ہے، اور استقبال میں کئی ساری چیزوں کو خط کے ساتھ پلٹایا، گھوڑ سوار، کنیز، کئی ساری اور چیزیں، ایک طبیب ساتھ میں بھیجا، ٹھیک ہے، یہ کون طبیب ہے؟ نبی عیسیٰ علیہ السلام کا طبیب ہے، ٹھیک ہے، نبی عیسیٰ علیہ السلام کا طبیب، ان کے دین پہ چلنے والا طبیب ہے۔ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے مردے کو جلایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے پہ ہاتھ رکھا تو مردہ زندہ ہو گیا، یہ اس دین کا طبیب ہے۔ اب چلا ہے یہ پورے قافلے کے ساتھ رسول اللہ کی خدمت میں، کیا ہے رسول اللہ کے دربار میں سلام پیش کیا، کہا کہ اے میرے رسول میں طبیب ہوں، کیا کروں؟ کہا کہ یہ مسجد کے باہر کا چبوترا ہے، یہاں پہ بیٹھ جاؤ، جس کو ضرورت ہوگی وہ آئے گا اور آپ کی خدمت میں اپنی مشکلوں کو بیان کرے گا، آپ اسے ٹھیک کیجیے گا۔ کبھی نے کہا بہت شکریہ، باہر وہاں پر جا کر بیٹھ گئے۔ 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، 4 مہینہ، 5 مہینہ، 6واں مہینہ گزر گیا، ایک بیمار نہیں آیا۔ توجہ، 6 مہینے بیت گئے، ایک بیمار نہیں آیا۔ یہ پریشان ہو کر رسول اللہ کی خدمت میں آیا اور کہا کہ اے میرے رسول، ایک بیمار نہیں آیا، میرا بھی دل ہے۔ جب مولانا صاحب دعا کرتے ہیں نا، لہذا یہ قدر میں اے پروردگار بیمار کو شفا دے، کبھی رایا ہوتا ہی نہیں، اگر بولوں گا تو بیمار کیسے چلے گا؟ صحیح نہیں، میں کہتا ہوں کوئی اور کام نہیں ہے کہ اللہ میری ساری مسلمین جو ہے وہ اپنی بیماریوں سے شفا پانے کا شکر۔ تو یہ ایک بیمار نہیں آیا، اس نے کہا ہے رسول اللہ 6 مہینے ہو گئے، ایک بیمار نہیں آیا، میرا بھی ایج ہے، میری بھی بیوی بچے ہیں۔ تو رسول اللہ مسکرایا اور کہا کہ اے طبیب، تم نے کیا سمجھا کہ مدینہ ہے، یہاں مسلمان رہتے ہیں اور مسلمان بیمار نہیں ہوتا؟ اس نے پوچھا اے رسول ایسا کیا آپ نے ان کو بتا دیا کہ بیمار نہیں ہوتے؟ رسول اللہ نے کہا میں نے بہت معمولی سی چیزیں بتائی کہ کیا کھانا ہے، کب کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، کیونکہ ساری بیماریاں پیٹ سے ہیں، اگر اس کو ٹھیک کر لو گے نا تو سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہم بھی مسلمان ہیں اگر بیمار پڑتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہیں مدینے والے جیسے، ہم اپنے پیٹ پر اگر قابو کر لیں تو بیمار نہیں پڑیں گے۔ ہر بیماری بلا استثناء، یہ نہیں کہا کہ وہ والی بیماری کو چھوڑ کر ساری بیماریاں پیٹ سے، ٹھیک ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے کسی کو ٹھیک کرنے کے لیے، ہم اس میں اس کو سب سے زیادہ پگھالتے ہیں۔ شوال میں دیکھیں مسلمانوں کی اکثر موت، دیکھیں آپ رسول اللہ کی حدیث بھی ہے، سومو بھی تسکو، روزہ رکھو کہ صحت مند ہو جاؤ۔ مسلمانوں کو 1400 سال بعد دیکھیں روزہ رکھتے ہیں کہ بیمار ہو جاتے، تو پھر کیا دینے آیا ہے؟ پھر آپ کو صحت دینے آیا ہے، پھر آپ کو سلامتی دینے آیا ہے۔ کن چیزوں سے؟ معمولی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، جیسے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آخری چیز اس نقطے میں پھر آخری نقطہ اللہ کے لیے آیا ہے، بہت معذرت کے ساتھ آپ نے بہت نوازش کی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے غذا کو نمک سے شروع کرو۔ کس چیز سے؟ نمک سے۔ نمک سے آپ کا نمک بدل دیا گیا۔ نمک جو آپ کھا رہے ہیں یہ وہ نمک نہیں ہے جو رسول اللہ نے کہا۔ آپ شاید دیش کا نمک کھاتے ہیں جو دیش کا نہیں ہے، اس میں وہ کوئی چیز نہیں ہے جو رسول اللہ جس نمک کو کھانا پسند کرتے تھے، وہ نمک جو رسول اللہ کھاتے تھے اس میں 70 بیماریوں کا علاج خود نمک میں ہے۔
یہ نمک جو آپ کو دیا جاتا ہے اس میں صرف بیماریاں ہیں اور کچھ بھی نہیں. تو وہی چیز کرنی ہے جو آپ جانتے ہیں مگر صحیح طریقے سے. اگر غلط طریقے سے کیا جائے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. آخری چیز یہ طب امروہہ میں کیا کرنے آیا ہے. امروہہ میں جیسے سمو نے اس کا ذکر کیا کہ آپ تک وہ رسول اللہ کی باتیں پھر سے احیا کرنے آیا ہے, زندہ کرنے آیا ہے, جو ہم مسلمان اپنی کوتاہی یا وقت کی آزمائش کی وجہ سے بھول گئے. آپ کے ساتھ کے بغیر یہ کام نہیں ہو پائے گا. کیونکہ جب رسول مآب نے اس پہاڑ پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ پیچھے ایک لشکر ہے یا ایک ایسا ہے وحشی جانور ہے جو تمہاری جان لے لے گا تو تم کیا مجھ پر یقین کرو گے؟ تو لوگوں نے کہا تھا ہاں رسول اللہ آپ پر یقین کریں گے. تو کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. یہ جب لوگوں نے کہا تب یہ دو چیز کا جمع ہوا اور اسلام اور امت مسلمہ جو ہے وہ اپنے عروج پہ گئی. آج میں رسول کی حیثیت نہیں رکھتا مگر یہ بزرگ علماء اور آپ کے اچھے خیر خواہ چاہنے والے کہہ رہے ہیں کہ رسول پھر سے آواز دے رہا ہے کہ کیا آپ سالم اور تندرست زندگی جینا چاہتے ہو؟ اگر آپ لبیک کہو گے تو یہ کام امروہہ میں انجام پائے گا. یہ آپ کی مقبولیت پر ہے. اللہ نے اپنا کام کر دیا ہے, مسلمانوں کو اپنا کام کرنا. انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس کام میں ساتھ دو گے. اللہ آپ کو صحت دے, آپ کے مرحومین کے درجات بلند کریں انشاءاللہ, اور آپ کے اس سفر کو قبول فرمائے. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. کچھ سوالات ہیں کچھ لوگوں کے. وسیم صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کیا بی پی اور شوگر کو مشینوں سے آپ ناپتے ہیں؟ نہیں, بی پی اور شوگر کو ہم مشینوں سے نہیں ناپتے ہیں. بدن خود ایک اپنی آزمائش گاہ ہے. بدن کی 5 زبانیں ہیں, وہ بات کرتا ہے. صرف یہ ہے کہ آپ کو وہ زبان آنی چاہیے. جیسے اگر جو بزرگ علماء ہیں شاید یہ 2 زبانوں پہ فائز ہوں گے. اگر نام شما فارسی صحبت می‌کنید شما نمی‌فهمید او يتكلم بلغت الفارس عربیہ, یہ دونوں زبانیں آپ لوگوں کو نہیں آتی, نہ فارسی آتی ہے نہ عربی آتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زبانیں وجود نہیں کرتی, زبانیں ہیں, ہمیں بات کرنا نہیں آتا. تو بدن کی اپنی زبان ہے, وہ آپ سے بات نہیں کرتا. ہر چیز کی علامت بدن میں تاری ہوتی ہے. یہ اللہ کے خلقت کی خوبصورتی ہے. اس لیے آزمائش گاہ کی ضرورت نہیں ہے, بڑے بڑے اکوپمنٹ جو بنتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. بدن خود بات کرتا ہے, صرف اس کی زبانیں ہیں, سیکھنی پڑتی ہے. ایک آن لائن سوال ہے ڈاکٹر پروفیسر شیو سلیم صاحب کا, جو ILTS کے ڈائریکٹر ہیں. وہ آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ساری بیماریاں پیٹ کے ذریعے انسان مانو شریر تک پہنچتی ہیں, اس کا ورنن کس آیت میں ہے؟ آیت میں مستقیم اس کا کوئی اشارہ نہیں ہے, مگر رسول اللہ کی حدیث ہے. اور رسول تب تک نہیں کہتا جب تک کہ اس پر وحی نازل نہ ہو جائے. یعنی رسول اللہ نے اگر کوئی بات امت کی خیر خواہی کے لیے کہی ہے تو وہ اللہ کا حکم ہے. جبرائیل علیہ السلام کو پیغام کو لے آتے ہیں اور پھر رسول اللہ جو ہے وہ مسلمانوں تک یہ پیغام پہنچاتے ہیں. اللہ خانیوں سے جناب پرویز صاحب کا سوال ہے کہ کیا طب اسلام بھی ہومیوپیتھک اور یونانی دواؤں کی طرح سے بہت دھیرے دھیرے اثر کرتا ہے, جو عموماً پورا ہونے سے پہلے ہی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے؟ یہ پکا ہندوستانی سوال ہے. ایسے سوال ہندوستانی پوچھ سکتے ہیں, یعنی سوال میں اتنی پیچیدگی ہو کہ آپ کہیں سے بھی جواب دیں پھنسنے والے. پہلے نہ یونانی اور نہ خود ہومیوپیتھک دوائیاں دیر اثر کرتی ہیں, ایسا نہیں ہے. دوائیوں کی 3 اولویت ہوتی ہے, ہر ایک میں یہ کام ہوتا ہے. اور بات اثر کی چل رہی ہے, سوالوں میں لفظوں پہ غور کریے گا. اثر, ٹھیک ہے, کسی چیز کو غائب کر دینے کی بات نہیں ہو رہی ہے, کیونکہ اکثر طب نوین میں یعنی جو آج کا ماڈرن طب ہے اس میں اثر نہیں ہوتا. اثر وہ چیز کرتی ہے جو شفا بخش ہو.
اگر وہ چیز پین کلر ہے تو وہ کل کر رہی ہے، اس کا کام ہی ہے جلدی کام کرنا، ٹھیک ہے. تو پہلا اثر عموماً تھوڑا سا وقت لیتا ہے، اس کو دھیان رکھیے گا، سوال میں اثر ہے، ٹھیک ہے. دوسرا اولویت ہوتی ہے دوائیوں میں، کچھ دوائیاں اولویت اول ہوتی ہیں، جیسے ہی بدن میں جائے گی اپنا کام کرے گی، اس میں کوئی شک نہیں. کچھ دوائیاں اولویت دوم ہوتی ہیں، وہ 2 سے 4 ہفتے میں اپنا کام کرتی ہے، کیونکہ اس کا کام ہی ہے جا کے جڑ پہ کام کرتی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ وقت نہیں. کچھ دوائیاں اولویت سیکم ہوتی ہیں، وہ 4 سے 6 مہینے میں اپنا رنگ اور اثر دکھاتی ہے، کیونکہ اس کا کام ان اورز کے اوپر جو کتنے کی چادر چڑھ گئی ہے اس کو کھینچ کر نکالنا ہے. تو وہ اپنا وقت لے گی اور اپنے وقت سے ہی کام کرے گی. ہاں، تو ایسا نہیں ہے کہ دیر سے کام کرتی ہے، اولویت اول دوم سیکم پہ. اب کچھ بیماریاں تیسرے مرحلے پہ جو ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ دوا اور درمان دیا جائے، تو وہ 4 سے 6 مہینے میں اثر دکھاتی ہے. کچھ دوائیاں 2 سے 4 ہفتوں میں اور کچھ فوری اثر کرتی ہیں. ایک مثال اس کے لیے ایک مثال دیتی ہوں. 8ویں امام جب محمد آگے بڑی عجیب نعمت کی اس بات ہے. ایک ایسی چھوٹی سی بات عرض کر سکتا ہوں، اگر عنوان سے جڑی ہوئی نہ ہو تو ایسی بات عرض کر سکتا ہوں. ایک فرشتہ ہے جس کا کام اللہ نے معین کیا ہے، واقعی عجیب فرشتہ ہے، اور کام بھی دیکھیے اللہ کیا دیتا ہے. بارش کے بوندے گرنا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی رحمت ہے تو شمار ہوگا، یہ چیزوں کا نعمتوں کا سوال، یہ نعمتوں کا سوال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. بارش کی بوندیں گرنا ہے وہ فرشتہ، جیسے گرنا شروع ہوتی ہے تو گرنے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے ہاتھوں پہ کئی انگلیاں ہیں، انگلیوں پہ کئی انگلیاں اور کئی انگلیاں اور کئی انگلیاں ہیں، ٹھیک ہے. وہ ایسا فرشتہ کر دیا ہے. اس کو پوچھا گیا کہ بھائی صاحب ایسا کوئی آپ کو اسلام میں کہہ رہا ہو، کوئی بھی نام ہوگا فرشتہ کا. پوچھا گیا کہ ایسی کوئی چیز ہے جو نہیں دیکھ سکتے؟ نہ، ایسا کچھ بھی نہیں، سوائے اس وقت کے جب رسول کی امت رسول پر اور اس کی آل پر صلوات بھیجے. اس کا شمار میں نہیں کر سکتا. تو 8ویں امام جب خراسان کی زمین پر وہ دعوت دی گئی تھی اور وہ گئے تھے، تو انہوں نے سلسلۃ الذہب کر کے ایک انہوں نے جو ہے وہ خطبہ دیا تھا، اس کو سلسلۃ الذہب کی شکل میں اس کی جو ہے وہ ایک پیراگراف کی شکل میں اس کو آمادہ کیا ہے، ٹھیک ہے. اس میں مولا نے ایک فارمولا دیا تھا دوا کا، جس کا نام ہے جامع امام رضا علیہ السلام، ٹھیک ہے. یہ دوا وہ دوا ہے جس میں کئی ساری بیماریوں کا علاج ہے، مگر فوری کے عنوان سے سوال ہوا تھا. تو اگر سانپ یا بچھو ڈس لے، اس دوا کے ذریعے سے اس مرتے آدمی کو بچایا جا سکتا ہے. اتنا فوری کام کرتی ہے. یہ پوچھا گیا تھا نا کہ وہ اثر کرتے 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 آدمی مر جاتا ہے، تو یہ مرتے آدمی کو بچانے والی دواؤں میں سے دوائی ہے. تین ایریاز کا فورم بہت اوپن ہوا کرتے ہیں. ہم ہر سوال پوچھتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے سوال پوچھا جانا چاہیے یا نہیں. آخری سوال جو بہت سارے لوگوں کی طرف سے ہے کہ کیا عورتوں کے مرض کے سلسلے میں طب اسلام میں چیک اپ کرنے والی عورت بھی ہوگی یا پھر مرد بھی چیک اپ کر سکتا ہے؟ یہ سوال تقریباً 20-25 امروہہ کے لوگوں نے واٹس ایپ کے ذریعے مجھ سے کل ہی پوچھ لیا تھا. علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں تو معصوم کے ساتھ بزرگ علماء بیٹھے ہوئے اور ادنا سا حکیم بندہ آپ کو جواب دے رہا ہے. طبیب جو ہے وہ محرم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. طبیب محرم ہوتا ہے اور یہ بہت عام سی چیز ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ بہت چھپا ہوا معاملہ ہے. آج ہاسپٹل میں اللہ نہ کرے کسی خاتون کو اگر ہاتھ آپریشن کروانا ہے یا ایسی کوئی مشکل آ گئی ہے جس میں پیر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ہڈی ٹوٹ گئی ہے، آرتھوپیڈک ڈاکٹرز ہیں، یہ سارے مرد افراد ہوتے ہیں اور ایک نہیں ہوتے ہیں. آپریشن تھیٹر میں آپ کو جب لے جایا جاتا ہے تب وہ آنکھ بند ہو جاتی ہے، 20 افراد کھڑے ہوتے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے. گائنیکولوجسٹ مرد ہیں، کسی کے آیت اللہ نے یا مفتی نے اس کے اوپر کوئی اشکال نہیں کیا ہے کہ طبیب محرم ہوتا ہے. طبیب کا کام ہی ہے بدن کے ساتھ کام کرنا. آپ ایک سدھار ہو، ایک کارپینٹر کو بلاؤ گے گھر میں اور کہو گے بھائی صاحب ٹیبل تو بنا دو مگر لکڑی کو ہاتھ میں لگانا، تو کہاں سے بنا پائے گا؟
اس کا کام ہی ہے نقل کے ساتھ کام کرنا. ہمارا کام ہی ہے بدن کے ساتھ کام کرنا. بدن میں کئی ساری چیزیں ہیں. ایک احساس ہے, جذبات ہے, شاید ہو سکتا ہے کہ اس وقت کا ماجرا ہو, مگر وہیں پر یہ مادہ ہے. ٹھیک ہے, مادہ بھی تو ہے. جذبات اور احساس کوئی اور مقام اور زمان کے لیے, وہ طبیب کے ساتھ پیش نظر نہیں آتا. طبیب کے لیے مادہ ہے, وہ مادے کو پردان کر رہا ہے, بہت اچھا. دے رہا ہے. طبیب محرم ہوتا ہے. تو ہاں, اگر کوئی خاتون ہے جو طب اسلام میں, ویسے انہوں نے مجھے ماہر بلایا, میں ماہر نہیں ہوں. ایمان جانیے شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے, کسی کی اوقات نہیں ہے. تھوڑا سا سخت لفظ ہے یہ اوقات, مگر ضروری ہے. کسی کی اوقات نہیں ہے کہ آپ کو شفا دے سکے سوائے اللہ کے اور اس حسین کی ذات کے بغیر جو شفا دیتے. یہ دو ہی جگہ پر شفا ہے. میں ماہر نہیں ہوں, حقیقت اللہ ہوں, مگر اگر کوئی ماہر خاتون ہے تو ہاں آپ پہلے ان کے پاس رجوع کریں. کیونکہ فقہ میں شرط یہ ہے کہ اگر ہے آپشن, اگر آپ کے پاس وہ اویلیبلٹی ہے تو پہلے وہاں رجوع کریں. نہیں ہے تو تبھی محرم ہے رکھنا نہیں. اس سلسلے کا آخری سوال ہوٹل ایمپائر سے سرجیت جی پوچھ رہے ہیں, آج وہ ان سے ذاتی طور سے مل رہے تھے کہ کیا اہل ہندو حضرات اس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. قبلہ اسی ہوٹل میں تشریف فرمائیں اور انہوں نے بھی سوال کی اسی ہوتی ہے. رسول اللہ کا نام رحمت للہ العالمین, رحمت للمسلمین نہیں ہے. جب بارش برستی ہے تو اللہ صرف مسلمانوں کے گھر پہ نہیں برساتا. جب اسلام آیا تھا تو مسلمان تھے ہی. اگر وہ 4-5 لوگوں کے لیے اسلام آتا تو وہی 4-5 لوگوں میں ختم ہو جاتا. اسلام ہر وہ چیز جو اللہ نے خلق کی ہے اس کے لیے. ہاں, الگ خصوص یہ بھی انسانوں کے لیے ہے. ہر انسان چاہے وہ جو بھی مسلک کا ہو, یہ دروازہ ان کے لیے کھلا ہے. جو چاہے وہ آ سکتا ہے, اس دل سے شفا پا سکتا ہے. اور کیا شرط ہوگا, واقعی ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان کو اعلان بولنے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ سب کے لیے ہے, چاہے جو آئے. خوش آمدید ہے. اور اگر کوئی ابھیان ہے جو مسلمان نہیں ہے تو اس کو اور زیادہ گرم استقبال سے جو ہے وہ گلے سے لگایا جائے گا, اور انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ ان کے لیے بہترین کام انجام دیا جائے. تو اگر کوئی سوال قبلہ سے ڈائریکٹ پوچھنا چاہتے ہو تو مائک کے قریب آ جائیں تو مجھے آسانی ہوگی. آپ نے ابھی بتایا تھا کہ نمک سے جو آتی ہے, لیکن ہمیں کون سا نمک استعمال کرنا ہے. آپ نے بتایا کہ یہاں وہ نمک کا استعمال نہیں کرتے, یہاں بہت سارے چیز کرتے ہیں, تندوری نمک کرتے ہیں, آیوڈائز ان میں سے بہت نام ہوتے ہیں. واقعی سلوات پڑھیں جناب. ایک شخص کو پکا جو ہے وہ یہ تقریر پوری طریقے سے سن رہا تھا. کیا تھا میں نے مجھے کون سا نمک بتایا نہیں تھا. ٹھیک ہے, کون سے نمک میں انہوں نے 3 نام دیے ہیں. ایک آیوڈائز سالٹ ہے جو اکثریت گھروں میں ملتا ہے کیونکہ تھوڑی کم قیمت کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, دوسرے 2 نمکوں کا جو ذکر انہوں نے کیا وہ دریائی نمک, سمندری نمک یا راک سالٹ جو پہاڑوں کے پتھروں سے توڑ کے لایا جاتا ہے. یہ 2 نمک عمومی طور پہ کم ملتے ہیں کیونکہ تھوڑے سے اپنی قیمت میں جو ہے وہ مہنگے ہوتے ہیں. ہاں, تو اچھے نمکوں میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کریں گے اس میں راک سالٹ آئے گا. جیسے انہوں نے کہا پتھر والا جو پہاڑوں کا نمک ہوتا ہے وہ. میں نام سے نہیں بتا سکوں گا لاہوری ہے یا نہیں ہے, مگر ہاں راک سالٹ ہے. ٹھیک ہے, راک سالٹ ہے. اس کو پنک سالٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے, بلیک سالٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے, اور سمندری نمک جسے کہتے ہیں سی سالٹ. آیوڈائز سالٹ نہیں. آیوڈائز سالٹ میں سے 2 چیزیں ہیں, NaCl سوڈیم کلورائڈ. یہ باقی نمکوں میں آپ کو 70 کے اوپر تقریباً 80 کے اوپر جو ہے وہ کیمیکل کمپوزیشنز ملیں گے, یعنی کئی سارے پدارتھ انگریڈینٹس اس میں ملیں گے جس میں تقریباً 70 بیماریوں کی شفا ہے انشاءاللہ تعالی. پہلے میں اگلے سوال کی طرف بڑھوں. 2-3 سوال 3 مہینے سے بھی پوچھے گئے ہیں, ان کے جواب دینے چلوں.
हमने तिब्बत इस्लाम क्यों शुरू किया। सन 2002 में टीम एबीएस बनी, उसके बाद पहला मेडिकल कैंप सन 2007 में लगाया गया जो एलोपैथिक था। वक्त के साथ साथ हमने होम्योपैथिक कैंप लगाने की भी शुरुआत करी। कोरोना के दौर में हमने होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दवाओं से बहुत सारे लोगों का इलाज किया, लेकिन जब लाइलाज चीज़ों के बारे में हम लोग सोचते थे तब हमें दुआ याद आती थी। और हमारी टीम के रहबर साजिद साहब लोग कहा करते थे जब दवा काम नहीं आती तब आप लोग दुआ की दरख्वास्त करते हैं। उसूलन होना ये चाहिए था कि दुआ की दरख्वास्त पहले हो और साथ में दवा होनी चाहिए थी। तो बहरहाल हमें हमारे मेंटोर, हमारे अमवर की मशहूर मालूम शख्सियत, आप लोगों ने शायद इससे कैबिनेट की तस्वीर देखी होगी, जनाब सिप्पे जवान साहब ने कोरोना से तकरीबन 6 महीने पहले हमारे टीम मेंबर को अपने घर बैठकर पूरे अमरोहा जिले का बहुत बड़ा सर्वे कराया, जो न सिर्फ मुसलमानों का था बल्कि गैर मुसलमानों का भी था। उस सर्वे के रिजल्ट हम लोग शाया करेंगे इंशाअल्लाह कल, और आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं हमने तिब्बत इस्लाम इसलिए शुरू किया कि हमें ये अंदाजा है कि ये ऐसा तरीका है, ऐसी मेथी है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैं खुद तिब्बत इस्लाम के जरिए आपके सामने खड़ा हूँ, जिंदा मिसाल हूँ। अल्लाह ने कहा कि वो बहुत माहिर नहीं है, लेकिन आप लोगों को बताते चलूँ टीम एबीएस के ग्रुप में तमाम सारे उलमा हैं। हमारे पेशमान अमरोहा मुजद्दुल इस्लाम सरोज साहब भी हैं, और हमारे अली जनाब सिस्तानी साहब के निमर वकील जो बॉम्बे में रहते हैं, अली जनाब मोहम्मद अहमद अली आबदी साहब भी हैं। उन्होंने किबला के बारे में हमसे कहा कि तकरीबन 100 लोगों को सैंपल सर्वे में ज़रूर पता करो। तो हमने किबला के 100 मरीजों का सैंपल सर्वे किया, जिसके नतीजे इस तरह से हैं। 100 में से करीब 82 लोगों ने हमारे फोन पर बात उठाई। 82 लोगों से 3 बार बात होने के बाद तकरीबन 90% लोगों ने कहा कि उससे इन्हें फायदा था और ये एलोपैथिक मेडिसिन शुरू की। हम लोग चूँकि बहुत सारे रिसर्च के बाद भी किसी शब्द को आपके सामने इंट्रोड्यूस कराते हैं, हमारे खुश नसीबी है कि वो तशरीफ लाए और यकीनन वो इस में माहिर है, और अल्लाह ने चाहा तो हम वाले से सिपायाब होंगे। दूसरा सवाल जो हमारी टीम के से मुताल्लिक है वो ये कि हमने आज से पहले कल सादिक साहब की याद में कोई प्रोग्राम शुरू नहीं किया। कल सादिक साहब खुला अपनी वसीयत में मार्च 2025 तक हमें किसी भी प्रोग्राम को करने की पाबंदी लगा कर गए थे। इसलिए हमने ना कभी कोई मजलिस ऑर्गेनाइज करी, ना सेमिनार ऑर्गेनाइज करा, सिर्फ और सिर्फ कुरान पढ़ने की इजाज़त दी, जिससे हमने कुरान पढ़ा है। और 31 मार्च के बाद हमने पहला कैंप लखनऊ में उनकी याद में लगाया, जो माशाअल्लाह से बहुत ज़्यादा कामयाब रहा। ये दूसरा कैंप है, और चूँकि उनकी भी थी वो इस्लाम की तरफ थी, इसलिए इस्लाम के नाम से जो पहला कैंप लग रहा है वो हमने उनकी अपने पेशमान अली जनाब इस्लाम मुस्लिम वाला साहब और तमाम अपने गवर्नमेंट की याद में इसको ऑर्गेनाइज किया है। आप लोगों का शाना मशाना हमेशा मेरी हौसला अफजाई करते रहे हैं और इंशाअल्लाह आगे भी करते रहेंगे। एक सवाल जो वैसे यहाँ पर गैर ज़रूरी है, लेकिन एक साहब ने पूछा है कि टीम एबीएस का फंड कौन देता है। बहुत वाजिब सवाल है। टीम एबीएस 2002 में बनी थी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सोशल वर्क के स्टूडेंट्स एमएस केवल रखे थे, जिसे हम टीम एबीएस 2002 कहते हैं। इस तरह के कैंप्स को सिर्फ टीम एबीएस 2002 स्पॉन्सर करती है, यानी अपनी तनख्वाह का 10% देती है, जिससे ये सारे अखराजात होते हैं। बाकी और सब चीज़ों के लिए हम आप लोगों के सामने तक पहुँचते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारे राहें आसान हों। दो और छोटी छोटी बातें आप लोगों के सामने और बात करना चाहता हूँ। मेरे वालिद मोहतरम की तबीयत काफ़ी अजीज है, आप सभी लोग वाकिफ होंगे, उनके हाथ में दुआ करें, मेरे हाथ में दुआ करें। दूसरी बात, मेरी एक बहन बहुत बीमार है, मेरी गोली बीमारी है, अल्लाह ताला से दुआ है कि उसको शिफायाब मिले और मेरे अपनी बहनों को सहारा मिलता है। तीसरी और आखिरी बात, आज के जवान भाई यहाँ पर मौजूद है, मेरे एक जवान भाई का कैंसर से इंतकाल हो गया था, उनकी याद में मैंने छोटी सी मजलिस में कभी छोटी नहीं हुई, और एक छोटी सी मजलिस रात को तकरीबन 8 बजे मोहल्ला फोटो में शुरू होगी, जिससे इमाम साहब किताब फरमाएंगे। अब मैं सवालों का सिलसिला दोबारा आगे बढ़ाता हूँ। आप तशरीफ लाए यहाँ 2 रोज के लिए, 2 रोज में और उसका फायदा उठाने के लिए एक बार मसला है, लेकिन मेरी नज़र से और ये
पुरानी किताबें आज से 40 साल पुरानी हिंदी है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि पूरा करना सीख सके, तो अगर इस पर कोई लिखित मैगजीन मौजूद हो, उससे हम थोड़ा बहुत इस्तेफादा हासिल कर सके। लेकिन पूरा आदमी जो है वो माहिर तो नहीं है, तो कर सकता है जैसे मैंने पढ़ा कि बुखार आए मुझे बुखार है, तो आदत होता है, तो इसलिए नहीं आती। बहुत ही बुजुर्ग शख्सियत है, मुझे ये जवाब देकर उनकी बात को इस तरीके से नहीं काटना, मगर ये आपने सुना होगा नीम हकीम नीम मुर्गा खतरे ईमान। ये हिकमत ऐसी चीज़ है ना कि इसको अगर आधा दे दिया जाए ना तो बहुत ही पेचीदा मामला हो जाता है। इसको या तो पूरा सीखे या तो छोड़ ही दे। ऐसी किताब को शाया कर देना लोगों के बीच में कि ये ले लो, अब बुखार हुआ है, ठीक है, बुखार बदन मैंने कहा था बदन की कुछ ज़बानें हैं, बदन बातें करता है आपसे, बुखार बदन की ज़बान है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। एक बुखार की किस्म ये है जिसमें सेब खा लो तो बुखार उतर जाएगा, या हद अक्सर दो, मगर बाकी सारी बुखार जो बदन में आती है, बदन का गर्म होना जो है, उसकी इल्लतें अलग अलग हैं। आप सेब खाते रहोगे बुखार उतरेगा नहीं, और फिर वही होगा कि सेब खाते खाते तो नीम हकीम खतरे जाने। ऐसी तो छोटी किताब देना कौम की खिदमत से ज्यादा कौम के ऊपर जुल्म है। इसीलिए टेलीग्राम, व्हाट्सएप वगैरह में सब जो ग्रुप्स भी बनते हैं ना कि ये कर लो, एक हदीस रोज डालते हैं, ऐसा नहीं है। इस्लाम में नहीं है कि आप एक एक छोटी छोटी रिवायतों को निकाल कर लोगों को देते रहें। वो खुद एक रिवायत बहुत बड़ी एक